پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کا پہلا حصہ مجبور بے بس مریضوں اور محکمہ صحت کے مظلوم ملازمین کے لیے خوشخبری، اور جن افسران اور کیڈر چینج ملازمین نے کرپشن اور کمیشن کے ذریعے مال حرام بنایا اور کمایا ہے، ان کی فرعونیت کا سورج غروب ہونے کی رپورٹس پر مشتمل ہے۔ اگر اب تک آپ نے LDN کے چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے تو یہ ضرور کر لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے ان کا تہ دل سے شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ حمد الشاکرین، الحمدللہ علی احسانہ۔ فرعون نے سوچا تھا کہ سارے بچے ذبح کر دوں گا تو موسیٰ پیدا نہیں ہوگا، فرعون نے وہی کیا جو اس کا منصوبہ تھا، لیکن رب العالمین نے موسیٰ کو فرعون کے گھر کے صحن کے اندر پروان چڑھا کر قیامت تک رہتی کائنات کو یہ دکھا دیا کہ وہ رب کائنات ہے اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عصر حاضر کے فرعون اور یزید بھی حرام کی کمائی کو اپنی طاقت اور کامیابی تصور کیے ہوئے ہیں۔ دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت، یہ چراغ تو 100 آندھیوں پر بھاری ہے۔ سندھ کے مجبور مریضوں کو اور محکمہ صحت سندھ کے مظلوم ملازمین کو مبارک ہو۔ اللہ کریم نے ان کی آہوں اور دعاؤں کو مستجاب فرمایا اور LDN کی آواز کو بے وقت کی راگنی قرار دینے والوں کو شرمندہ کیا۔ فہیم چاچڑ کے بعد کرپشن کے کوہ ہمالیہ ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ کو محکمہ صحت سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ حکومت سندھ کے نوٹیفیکیشن کا عکس اور مولا بخش کی تصویر پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائے۔ آپ نے عکس ملاحظہ فرمایا، مولا بخش شیخ محکمہ صحت سندھ کی کرپشن کے ایک بڑے بت کی شناخت کے حامل تھے جو مظلوموں کی بددعاؤں کی قبولیت سے پاش پاش ہو چکے۔ اس موقع پر وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو اور سیکریٹری صحت سندھ ریحان اقبال بلوچ کے اس فیصلے سے محکمہ صحت سندھ کا وقار سر بلند اور صحت مافیا میں صف ماتم بچھ گئی ہے، جبکہ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ نیب زدہ ایک افسر جو فی الحال ضمانت پر ہے وہ مولا بخش کی مسند کرپشن پر برا جمان ہونے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور ان کے خزانے کی بوریوں کے منہ کھل گئے ہیں، جبکہ سندھ سروسز اسپتال کراچی کے خلاف قانون اور جعلی اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی، جنہوں نے مولا بخش شیخ کو محکمہ صحت سندھ کو بدنام کرنے اور انہیں بچانے کے لیے
میڈیکل آکسیجن گیس کے نام پر اب تک 1,18,00,000 روپے کے علاوہ مزید 12 لاکھ روپے بھی اڑا چکے ہیں۔ ان کی خلاف قانون ملازمت کے 12 سالہ مختصر دور میں جہاں وہ کرپشن اور کمیشن کی ایسی نئی تاریخ یوسفانی مرتب کر چکے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی یوم حساب نہیں بلکہ حال ہی میں ریٹائر ہونے والے ان کے ساتھ سروسز اسپتال کے سابق MS ڈاکٹر عاشق علی شیخ اور مذکورہ گیس اسکینڈل کے بڑے مرکزی ملزم وہاب اللہ یوسفانی کے بعد نمبر 2 بڑے مرکزی ملزم کوالٹی انٹرپرائزز کے مالک سلمان کوٹی، جو محکمہ خزانہ سندھ سے آکسیجن گیس کا ایڈیشنل بجٹ تقریباً 450% کی شرح سے لا کر 1 کیوبک بھی گیس خریدے بغیر کاغذی جعلسازی کے ذریعے قومی خزانے کا پیسہ کرپشن بچانے اور اسے توانا بنانے پر خرچ کر ڈالا۔ اور ان لوگوں کی ہمت تو دیکھیں، مذکورہ اسکینڈل کے تشتے اسباب ہونے کے بعد جہاں اداروں سے اس اسکینڈل کی ہونے والی تحقیقات کو رکوانے اور سرد خانے کی نظر کروانے کے لیے وہاب اللہ یوسفانی سلمان کوٹی کی ملی بھگت سے محکمہ خزانہ سے 12 لاکھ روپے مزید لے آئے ہیں، اور اب مذکورہ رقم مولا بخش شیخ کے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد کو رکوانے کے لیے اور چیف سیکریٹری سندھ کے واضح حکم کو نیلام گھر بنانے کے لیے خرچ ہو رہی ہے۔ جی ہاں، سابق MS ڈاکٹر خالد بخاری نے اینٹی کرپشن کے ایک بڑے افسر سے میری موجودگی میں یوسفانی سے ملاقات کروا کر اپنی 18.5 کروڑ کی SNE کو ٹھکانے لگانے کے لیے جو گرین سگنل دیا تھا وہ اب سرخ ہو چکا ہے۔ LDN کے مسلسل شور مچانے پر امپورٹڈ مشینوں کی جگہ جو لوکل مشینیں بغیر بایو انجینئر کے خریدی گئی ہیں، کرپشن کے ان سے کروڑوں کے بجائے اربوں تک پہنچ چکے ہیں۔ لہذا طارق حسین سہتو اینٹی کرپشن کا سابق تحقیقاتی افسر نہ صرف یہ بند کیس انشاءاللہ دوبارہ ری اوپن ہونے جا رہا ہے بلکہ نیب سندھ کے ریڈار پر سندھ سروسز اسپتال آ چکا ہے۔ پھر جس ڈاکٹر محمد صابر میمن پر یوسفانی بہت اچھل کود کرتے رہے ہیں، وہ صابر میمن خود 17 SNEs کو بغیر ڈکار لیے ہڑپ کرنے کے چکر میں نیب کے ریڈار پر آ چکے ہیں۔ لہذا اس پس منظر میں ڈاکٹر صابر میمن، ڈاکٹر خالد بخاری جو ابھی ہٹتے کسی وجہ سے بچ گئے ہیں، مذکورہ افسران اپنے آپ کو بچائیں گے یا وہاب اللہ یوسفانی جیسے لوگوں کو سنبھالیں گے جس نے ہر افسر کے حصے میں زیادہ حصہ لینے کے چکر میں کسی بھی افسر کو آج تک نہیں بخشا ہے۔ ان افسران کی فہرست میں زخم خوردہ افسران جس میں ڈاکٹر خلیل پٹھان، ڈاکٹر جمیل صدیقی، ڈاکٹر روبینہ بشیر، ڈاکٹر اقبال نبی سومرو و دیگر شامل بتائے جاتے ہیں۔ کیا یہ افسران وہاب اللہ یوسفانی کے ساتھ ہوں گے؟ وہ کون سی وجہ تھی کہ سول اسپتال کراچی کے ڈائریکٹر فائنانس زین العابدین شاہ نے وہاب اللہ یوسفانی کو کیوں اپنے دفتر سے ریلیو کیا تھا، جہاں وہ روبینہ بشیر سابق MS کو رپورٹ کرنے کے بجائے کون سے اور کس حکم کے تحت
سندھ سروسز اسپتال میں آ کر گھس بیٹھیوں کی طرح آج تک گھسے بیٹھے ہیں، جبکہ LDN میں خبر نشر ہوتے ہی نرسز ایگزامینیشن بورڈ سندھ کے دفتر میں خراب CCTV کیمروں کو درست و ضرور کروا دیا گیا ہے، لیکن 50 کروڑ روپے سے زائد کے اس کرپشن اسکینڈل میں ملوث کنٹرولر ارمشاد، رانا ندیم، عبد المنان راجپوت، ارشاد عباسی، عبد الناصر خان جیسے ان کے ہرکارے احتساب سے بچتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔